کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے اکیلے چھوڑ کے آیا. ان کے سروں پر کسی کا ہاتھ کوئی نہیں, کسی کو میں نے ذمے بھی نہیں لگایا. بغیر بتائے اپنے مسائل لے کر آپ کی عدالت میں آیا ہوں. 3 دن میں جا کر اپنے بچوں کو کسی ٹھکانے لگا کے واپس آ جاؤں. حضرت عمر نے فرمایا تیری بات تو ٹھیک ہے, ذرا ایک بات ہے, یہاں سے جانے سے پہلے اپنا کوئی ضامن دے کر جا, اپنا کوئی ضمانتی دے دے. وہ آدمی اجنبی پورے مجمع پر اس نے نظر دوڑائی, کوئی بندہ اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں. حضرت عمر نے پہلی بار پوچھا, سارا مجمع خاموش. دوسری بار, تیسری بار, جب تیسری بار پوچھا وہ آدمی بڑی ندامت سے سر جھکاتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین, اس اجنبی کی ضمانت دینے کے لیے مدینہ میں کوئی تیار نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے جانتا بھی کوئی نہیں. اتنی بات کہنے کی دیر تھی, آمنہ کے لال کے غلاموں مجمع سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے. کیا نام ہے؟ کہنے لگے جندب بنت جنادہ. کون؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی. کہنے لگے عمر اس بندے کی ضمانت دینے کے لیے ابو ذر تیار ہوں. حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ آدمی چلا گیا. صحابہ بڑے پریشان رونے لگے, کہنے لگے ابو ذر تو جانتا بھی نہیں, پہچانتا بھی نہیں, ٹھکانہ بھی نہیں جانتا, پھر بھی ایسے بندے کی ضمانت کیوں دے دی؟ ابو ذر غفاری خاموش رہے, کوئی بات نہ کی. حضرت عمر رونے لگے, کہنے لگے ابو ذر لگتا ہے تیری زندگی کے 3 دن باقی ہیں. حضرت ابو ذر غفاری بڑے مطمئن, ایک دن, دوسرا, تیسرا, شام ہو گئی, وہ بندہ واپس نہیں آیا. امیر المومنین نے فرمایا چلو اس راستے پر. سارے بندے راستے میں آئے. سورج جب غروب ہونے کے قریب آیا, آمنہ کے لال کے غلاموں ایک تیز سواری آتی ہوئی نظر آئی. حضرت عمر نے فرمایا ایک سوار آ رہا ہے. جب قریب پہنچا دیکھا کوئی اور نہیں, وہی بندہ ہے. کون ہے؟ ساروں کو لے کر مسجد آئے. جناب عمر نے مجمع لگ گیا, جو بات سنانے چاہتا تھا اب آئی. مجمع لگ گیا. جناب عمر نے پوچھا ارے اجنبی تجھے جانتا بھی کوئی نہیں, تجھے پہچانتے بھی کوئی نہیں, تیرے ٹھکانے کو بھی کوئی نہیں جانتے. جب بھاگ گیا تھا پھر واپس کیوں آیا ہے؟ واپس کیوں آیا؟ اس آدمی نے کہا عمر میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے اس سے پوچھو اس نے میری ضمانت کیوں دی. جناب ابو ذر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا ہاں بھائی جانتے تھے؟ کہا نہیں. اس کا گھر دیکھا؟ فرمایا نہیں. پھر کیوں ضمانت دے دی؟ بڑے سنہری الفاظ جناب ابو ذر کے. ابو ذر غفاری کہنے لگے رحمتیں کائنات کے صحابہ, اس بندے نے جو آخری جملے کہے اس نے میرا سینہ چیر دیا. اس نے کہا عمر مدینہ میں میری ضمانت دینے والا کوئی نہیں. بس جب نام مدینے کا آیا ابو ذر نے کہا مجھے نبی کے شہر کا حیا آ گیا. میں نے کہا جب کل میدان حشر لگے اللہ کا محبوب پیغمبر پوچھے او مدینہ کے لوگوں ایک اجنبی کی تم ضمانت نہیں دے سکے, میں نبی کے شہر کے ادب کی وجہ سے اس لیے ضمانت دینے کے لیے تیار ہو گیا. حضرت عمر نے پوچھا ہاں بھائی تم کیوں واپس آئے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین میں اس لیے واپس آیا ہوں کہیں مدینے والوں پر کل قیامت کے دن کوئی الفاظ نہ آ جائے, میں اللہ کی عدالت میں مجرم نہ بن جاؤں کہ تیری ضمانت مدینے والوں نے دی اور تو نے مدینے والوں سے دھوکا کیا ہے. اس لیے مدینے والوں کے دھوکے سے بچنے کے لیے نبی کے شہر کا حیا کرتے ہوئے میں واپس آیا. حضور حضرت عمر نے فرمایا چلو اس کو سولی پر لٹکاؤ. جب سولی پر لٹکانے لگے دونوں بچے کھڑے ہو گئے.
میں آؤ. حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عمر فرمانے لگے اللہ رب العزت نے مدینے کی برکت سے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو مدینے کا احترام کرے گا اللہ قیامت کے دن مدینے والے کی شفاعت کی برکت سے جنت میں بھیج دے. اس لیے نبی سے محبت ہو تو نبی کے شہر سے بھی. تو حضور نے قدم رکھے ہیں مدینہ منورہ. مدینہ کیا ہو گیا؟ آج مدینے سے بھی محبت ہو, مدینے والے سے بھی. نبی سے محبت نبی کے صحابہ نے کر کے دکھائی, اور نبی کے شہر سے محبت بھی نبی کے صحابہ نے کر کے دکھائی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.